الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق، فکر کریں شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام تو دعا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے۔ نمبر 2، رمضان سے پہلے 2 کام کر لیں جن کا تعلق رمضان میں سحری اور افطاری سے ہے، یا بازار یا عید کی خریداری سے ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جن سے ملنا جلنا ہو تو اکثر ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہوتی، یا ضروری بھی ہوتی ہیں، تو ایسے تمام ملاقاتیں بھی رمضان شریف سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 4، رمضان مبارک سے پہلے جتنے بھی فرائض، واجبات، حقوق العباد ہمارے ذمے واجب ہیں اور اب تک ہم نے ان کی ادائیگی نہیں کی، تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ان کی ادائیگی کر کے فارغ ہو جائیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔ ان کے بارے میں علماء سے پوچھ کر ادائیگی یا معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ نمبر 5، ہر شخص رمضان سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر لے۔ سچی توبہ ہونے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ، چاہے وہ کفر شرک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، گناہوں کے جو اسباب ہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے۔ فہرست گناہ جو آج کل عام ہیں، ٹی وی اور گندی فلمیں دیکھنے کا مرض، کم از کم رمضان میں خود بھی اور بچوں کو بھی ان سے بچائیں۔ نمبر 7، افطاری کے وقت آدمی کو چاہیے کہ بس ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، تلاوت میں، ذکر میں اور آخر میں دعا کے اندر مشغول رہے۔ نمبر 8، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وضاقت اور شکل و صورت شریعت کے مطابق بنائے۔ خواتین پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شرعی پردہ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی مڑوانے کا بڑا گناہ سنگین ہے، جو بڑا ہی سخت اور ہمہ وقتی گناہ ہے، لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں تو کم از کم اس گناہ سے توبہ کر ہی لیں، اور سچی توبہ کر کے طے کر لیں کہ پورا رمضان ہم داڑھی نہ مڑوائیں گے۔ نمبر 9، رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے اس بات کو سوچ لیں کہ ہم تراویح کہاں پڑھیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم ایسی مسجد تلاش کریں کہ جہاں بڑے آرام اور اطمینان سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو۔ پہلے سے تلاش کر لیں کہ جس مسجد میں ایسا اچھا انتظام ہوگا وہاں کے حافظ صاحب بہت اچھے اور پکے قاری ہوں گے جو آرام سے تراویح پڑھائیں گے۔ ان کا انتظام کر لیں اور وہاں جا کر اپنی تراویح ادا کریں۔ زندگی اور خاص رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ یہ کتابیں وظائف رمضان، تحفہ رمضان، خطبہ شعبان و رمضان، برکات دعا، رمضان اللہ کا مہینہ، خطبات قرآن، یہ کتابیں پڑھیں
رمضان نیکیوں کا سمندر ہے، تیاری شروع کر دیں، شاید زندگی کا آخری رمضان ہو۔ خود بھی ویڈیو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچا بھی دیں۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے متعلق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں نیک کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف روزے کی حالت میں گانا سننا حرام کر دیا، روزے کی حالت میں عورتوں کو دیکھنا حرام کر دیا، روزوں کی حالت میں گالی دینا حرام کر دیا۔ میرے بھائی، یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ میرے پیارے مسلمان بھائی حضرات ایسے بھی ہیں کہ جیسے وہ روزہ کھولتے ہیں اور روزہ کھولنے کے بعد ہی گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں، موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، منہ سے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم نے سارے دن روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، تو کوئی چاہے گا کہ ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں اور ہمیں صرف بھوکے پیاسے کے سوا اور اس کا اجر اور ثواب ہم کو نہ ملے؟ کوئی چاہے گا؟ یہ نہیں چاہے گا۔ تو میرے بھائی، جب تک رمضان کا مہینہ رہے، ہمیں اس پورے مہینے میں نہ تو گانے بجانے ہیں، نہ کوئی غلط کام کرنا ہے، نہ اپنے موبائل میں کچھ گندی چیزیں دیکھنی ہے اور نہ اپنی داڑھی کٹوانی ہے۔ پورے اچھے طریقے سے رمضان گزارنا ہے۔ میرے بھائی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو ہم مسلمان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم پیاسے رہتے ہیں اور کیسے ہی روزہ افطاری کرنے کے بعد فوراً غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسے بھوکے پیاسے؟ اللہ کہتا ہمیں ایسے بھوکے پیاسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے بھوکا پیاسا اسی لیے رکھا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت پیدا ہو، میرے نبی کی محبت پیدا ہو، نماز کی محبت پیدا ہو، قرآن کی محبت پیدا ہو، نیک اعمال کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے اس نے ہم کو بھوکا پیاسا رکھا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک بھوکے پیاسے رہیں گے تبھی تک اپنی زبان چپ رکھیں گے، اور جیسے ہی کھانا پینا شروع کیا اس کے بعد فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے بھائی۔ ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ان باتوں پہ عمل کریں۔ کیوں؟ اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے کا ثواب مل جائے گا لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو نا، لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں۔ اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ ہو سکتا ہے، اور رمضان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب عید کا ٹائم ہوتا ہے تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دکاندار بھی پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے یہ کہ انسان پورے سال کم پیسوں میں چیزیں بیچتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے تو وہ پیسے بڑھا دیتا کھانے پینوں کی چیزوں پہ۔ تو میرے بھائی، جو لوگ پیسے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، وہ تو چیزیں خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو غریب لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ کیسے افطار کریں گے مہنگی چیزوں سے؟ تو میرے بھائی، ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے افطاری سے ان کو بھی کچھ دینا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پانی سے صرف روزہ کھول رہا ہے، اور میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی 10 نعمتیں موجود ہیں اور اس بیچارے کے پاس صرف اور صرف ایک کھجور اور ایک پانی کا پیالہ ہے بس۔ اگر کل اس نے یہ بات اللہ کے سامنے کہہ دی قیامت کے دن کہ اے اللہ، تیرے بندے دنیا میں کھاتے رہے لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کو بتانے کے لیے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا اللہ کے سامنے کہ ہم بھوکے پیاسے اللہ رہے، تیرے بندے نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، کبھی میری مدد نہیں کی، تو ہمارے منہ سے کیا نکلے گا؟
تو میرے بھائی ہمیں ان غریبوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہی رمضان کا مہینہ یہی ہم کو سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.